انسانی جسم کے اندر مختلف طاقت کی بجلیاں بھی بن رہی ہیں، اور وہ بجلیاں ہیں جن کے ذریعے مختلف اعضاء کو بعض احکام مسلسل مل رہے ہیں۔ اب دل کو ہر منٹ میں 72 دفعہ نارمل یا اس کے کم و بیش دماغ سے ایک لہر آتی ہے بجلی کی، وہ 1 سیکنڈ سے کچھ کم عرصے میں بار بار آتی ہے، اور مسلس کے اوپر جب وہ بجلی کی کرنٹ پڑتی ہے تو مسلس سکڑتے ہیں اور اس طرح دل دھڑکتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ دل خود بخود ہی دھڑک رہا ہے، حالانکہ ہر دھڑکن کے ساتھ پہلے اس کو ایک کہیں سے حکم آ رہا ہے بجلی کا، اور وہ بجلی کا پیدا ہونا بھی ان نمکیات سے کچھ تعلق رکھتا ہے۔ تو اگر یہ لہریں، بجلی کی لہریں اپنا وقت بدل دیں تو سن ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، اور اس میں ایک خطرناک چیز یہ پیدا ہوتی ہے، بعض دفعہ ایکسٹرا سسٹلی کہتے ہیں اس کو۔ ایکسٹرا سسٹلی کہتے ہیں دل کی ایسی بیماری میں جس میں اس لہر کے علاوہ جو بجلی کی لہر آ رہی ہے لو وولٹیج پہ، جو دل کی دھڑکن کی ذمہ دار ہے، دل کے مسلز میں سے بھی ایک لہر بن اٹھتی ہے بجلی کی، اور وہ ایک زائد دھڑکن پیدا کر دیتی ہے۔ مثلا نارمل ابھی بیٹ ہے 1 2 3 4، تو 1 2 3 تو 1 2 3 اس طرح بدلے گی اس کے ردم کو، اور ایک زائد کہیں بیچ میں داخل ہو جائے گی۔ جب تک وہ بیچ میں کہیں ہے اس کا ایسا خطرہ نہیں، مگر مریض کو گھبراہٹ ہوتی ہے ویسے۔ لیکن اگر وہ قدرتی بیٹ جو ہے دل کی، جس کو دماغ سے آرڈر مل رہا ہے، اس کے ساتھ اکٹھی ہو جائے، جس کا لیزر افیکٹ سے غیر معمولی طاقت پیدا ہو جاتی ہے لہر میں، وہ اتنا صدمہ پہنچتا ہے دل کو اچانک کہ وہ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ تو ایکسٹرا سسٹلیز میں یہ خطرہ ہے کہ ایکسٹرا سسٹلیز نارمل جو دل کی حرکتیں ہیں، لہریں ہیں بجلی کی، ان کے ساتھ کوئنسائڈ نہ کر جائیں، ان کے ساتھ ایک بیک وقت اکٹھی نہ ہو جائیں۔ یہ جو کالیفاس وغیرہ ہیں یہ اس میں اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہارٹ فیل کی وجہ سے اس وجہ سے ہو یا کچھ، لیکن یہ ہمیں علم ہے کہ کالیفاس کی اگر مقدار خون میں بڑھ جائے تو ایسا مریض اچانک بغیر کسی بیماری کے ظاہر کیے مر سکتا ہے۔ تو وہ چونکہ ڈاکٹر تھے جن کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے فوری طور پر کنسلٹ کیا تو ان کو کسی نے مشورہ یہ دیا کہ آپ کالیفاس فوراً وڈرا کر دیں، کمپلیٹلی موت کر دیں اب، اور پھر ٹیسٹ کروائیں۔ تو انہوں نے کالیفاس کھانی بند کی، تو تقریباً 15-20 دن یا مہینے کے اندر جو ٹیسٹ کرایا اس میں بالکل نارمل ہو چکا تھا، کوئی اور علاج نہیں کیا گیا۔ اور غالباً اس کا میرے پاس اب ایلوپیتھ میں کوئی علاج ہوتا بھی نہیں الیکٹرولائٹ بگڑنے کا، ہوتا یہ صرف وہی جیسے کو کم کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں مثلاً کہ سالٹ ہے، مثال کے طور پر ٹیبل سالٹ اگر بہت زیادہ کوئی کھائے تو کہتے ہیں کہ اور اس کا نمک بڑھ گیا ہو خون کے اندر تو اس کا ٹیبل سالٹ کھانا بند کر دیں گے ڈاکٹر، یہ ہوتا ہے نا۔ لیکن اب جو نیا ان کا ہے رجحان، وہ کچھ اس بارے میں بدلا ہے۔ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ بلڈ پریشر کی وجہ زیادہ نمک کھانا بھی ہے، اب جو لیٹسٹ تحقیق ہوئی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ غلط ہے۔ جتنا بھی زیادہ نمک انسان کھائے، جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے اعضاء رکھے ہیں مثلا گردے وغیرہ یا جلد کے مسامات، جن سے زیادہ نمک نکلتا ہے اور نکلنا چاہیے، اور جو بھی اندرونی بیلنس ہے وہ وہی رہے گا۔ بلڈ پریشر اگر کسی کا کسی اور بیماری سے زیادہ ہو تو پھر نمک کھانے سے اس کو مزید ایک اور اوپر کی طرف دھکا ملتا ہے، اس لیے وڈرا کروانا چاہیے۔ لیکن نمک بذات خود بلڈ پریشر کی یا اس کے الیکٹرولائٹ میں اس کا بیلنس بگڑنے کی وجہ نہیں ہے۔
وہ کبھی بھی نہیں بگڑے گا. جتنا مرضی کھائے کوئی، اگر اس کی صحت اچھی ہے تو نہیں بگڑے گا. اب جو بڑی مقدار میں نمک دینا اور اس کو وڈرا کرنا تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن میں یہ کل بتا رہا تھا کہ کالیفاس جتنی دیر بھی انسان مرضی کھائے، اس کے کھانے سے کالیفاس کی اصل مقدار خون میں نہیں بڑھ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو 6x میں وہ کھاتے تھے. 6x کا مطلب ہے 2.5 2.5 سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھواں حصہ ایک گرین کا وہ کھاتے تھے. اور 2 ٹکیاں 3 دفعہ کھائی جائیں تو 6 مہینے میں کیا ہو جائے گا. سال اور بھی کھائی جائے اس کی جو ٹوٹل مقدار ہے اس سے 1000 گنا زیادہ انسان ایک مہینے میں نارمل استعمال کر لیتا ہے. اس لیے میں کل یہ سمجھا رہا تھا آپ کو کہ کالیفاس ہومیوپیتھک ڈوز میں مٹیریل کالیفاس کی طرح کام نہیں کرتا. یہ ناممکن ہے. لیکن ایک جگہ نہیں، ایک اور کیس میں بھی امریکہ میں ہمارے ایک عزیز ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے خود یہ مریضوں پہ تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، بالکل درست ہے کہ کالیفاس کی اوور ڈوزنگ کی جائے تو ٹیسٹ کروایا تو خون میں مقدار بہت بڑھ گئی. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ پروونگ کا ایک پروف ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ جو ہومیوپیتھک دعویٰ کرتے ہیں پروونگ ہو جاتی ہے وہ درست ہے. پروونگ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دی جائے وہ اگر کچھ ہومیوپیتھک ڈوز میں تھریٹ کے طور پر دی جائے تو عام رد عمل سے کچھ مختلف رد عمل ہوتا ہے. یہ اب آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ کیا مراد ہے اس سے. اگر آپ ٹیبل سالٹ مثلاً نمک، عام نمک جس کو کہتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، اس کے جو اثرات ہیں جسم پر ہوں گے اور مثبت اثرات ہوں گے. مثبت اثرات سے مراد یہ ہے اگر نمک پانی میں ریٹینشن کا مادہ ہائیگروسکوپک جو ہوتا ہے یہ، اس سے اگر خون میں پانی بڑھ جاتا ہے اور رکاو پیدا ہو جاتا ہے، جگہ جگہ پھل گرمی پیدا ہو جاتی ہیں، اگر اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو یہ نمک کے مثبت اثرات ہیں. نمک کو ایسا ہی کرنا چاہیے. بس زیادہ مقدار میں اگر کوئی نمک کھایا جائے تو وہ ہمیشہ اپنا مثبت اثر پیدا کرے گا. ہومیوپیتھک میں منفی اثر پیدا کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ نمک عام مقدار میں دینے کی بجائے اس کو اتنا ہلکا کر دیا جاتا ہے اور پوٹنٹائز کر کے اس کے اندر جو طاقت ہے اس کی اندرونی، اس کو کہتے ہیں بڑھایا جاتا ہے، لیکن بڑھتی ہے اس طرح. یہ ہمارے علم میں ہے. کس طرح بڑھتی ہے ہمیں علم نہیں، لیکن یہ پتا ہے کہ اس کی مقدار کم ہوتے ہوتے بعض دفعہ کلیتاً دوا سے غائب ہو جاتی ہے. اس کی ایک یادداشت باقی رہ جاتی ہے. اور وہ جب آپ کسی مریض کو دیتے ہیں تو ایک پیغام ملتا ہے صرف کہ میں تمہارے اندر، وہ ڈوز اس کو کہہ رہی ہے گویا کہ میں تمہارے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتی ہوں جو تبدیلیاں نمک سے انسانی جسم میں پیدا ہوتی ہیں. اس کا صرف اس کی یادداشت کا ایک چھاپ انسانی جسم پر ڈالا جاتا ہے، ایک عکس پڑتا ہے. اور دوسرا حصہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جسم پہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور ہر حملے کے دفاع کے لیے خدا تعالیٰ نے اس میں طاقت بخشی ہے کہ مخالفانہ روئیں چلیں اور جس طرف اس کو زبردستی دھکیلا جا رہا ہو اس کے برعکس حرکت جسم کے اندر سے پیدا ہو. اب اچانک آپ ہاتھ میں آئیں گے تو رد عمل یوں ہوگا. جب یہ دھکا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو رد عمل دوسری طرف ہوتا ہے. سوئی جب ہوتے ہیں تو خون روکنے کے لیے اندر سے رد عمل پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ہر چیز جو آپ کھا رہے ہیں ایک دفعہ معمولی سا رد عمل اس کے خلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن جب وہ چیز زیادہ ہو تو جسم کو یہ طاقت ہی نہیں ہوتی، نہ اتنا وقت ملتا ہے کہ اس رد عمل کو قائم رکھ سکے. وہ پھر ڈیفیٹ تسلیم کر جاتا ہے، شکست مان جاتا ہے. اور اس طرح پھر برعکس رد عمل ہمیں دکھائی نہیں دیتے.
نمک زیادہ کھا رہے ہیں، فلاں چیز بڑی مقدار میں کھا رہے ہیں، وہ اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ جسم اس کے مقابلے کی اس کو اپنے اندر طاقت پاتا ہی نہیں، نہ کوشش کرتا ہے. لیکن اگر ہلکا ہو حملہ تو جسم ضرور رد عمل دکھاتا ہے اور اس کے خلاف قبضہ بھی کر لیتا ہے. اس کی مثال بینی ویسی ہے جیسے ایلوپیتھک میں یہ اس کو جراثیم کو ہلکا کر کے کیا کہتے ہیں امیونائزیشن، ویکسین امیونائزیشن. ہاں ویکسینیشن، میں امیونائزیشن تو ٹھیک تھا، میں ویکسینیشن کا لفظ ڈھونڈ رہا تھا. ویکسینیشن کا جو ان کا سسٹم ہے وہ کم و بیش اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن بنیادی اصول بالکل ایک ہے جو ہومیوپیتھک کا ہے اور اس کا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ بیرونی حملے کے خلاف جسم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے ایسے دفاعی نظام سے مزین فرمایا ہوا ہے کہ اگر وہ حملے کا جواب دینے کے لیے جاگ اٹھے تو دے سکتا ہے.